بی بی کا ہاتھ دامن میں پکا ہوتا جا رہا ہے. نہیں حسین مجھے نہیں ہے اعتماد. جی مجھے کوئی جلدی نہیں. حسین کا جملہ بڑھتا جا رہا ہے. بی بی کا ہاتھ دامن میں مضبوط. حسین مجھے اعتماد نہیں ہے نانا کی امت پر, نہیں جانے دوں گی. بہن وہم ہے تمہیں, میں حجت نہیں ہوں, میں امام نہیں ہوں, کچھ نہیں ہونے والا مجھے دربار میں. بہنیں تو تمہاری بھی ہوں گی, میری بھی ہیں, اور ہر اس بھائی کو تجربہ ہوگا جو بہنیں رکھتا ہے کہ جب بہن اپنے بھائی سے کوئی بات منوانا چاہے اور بھائی مان کے نہ دے رہا ہو, پہلے تو ناز میں کہتی ہے نا نہیں یہ کرنا پڑے گا, اور اگر بھائی نہ مانے تو پھر ان بیچاریوں کا اور تو بس چلتا نہیں, پھر یہ چپ چاپ رونا شروع کر دیتی ہے. آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو. جب زینب نے دیکھا نا کہ حسین میری بات نہیں مان رہا, ہاتھ اسی طرح دامن میں رہا. علی کی بیٹی کے آنسوؤں سے زمین بھیگنا شروع ہوئی. اللہ اکبر. نقوی صاحب یہ تو 1400 سال کے بعد رو رہے ہیں. اب ذرا تصور کرو, یہی منظر دیکھا جناب لبابہ نے. یہ اس کے حرم کا نام لیا ہے میں نے جس کے علم بناتے ہو, سرکار وفا کے حرم. بی بی نے دیکھا ہاتھ بھائی کے دامن میں ہے بہن کا, اور زینب رو رہی ہے. دوڑی دوڑی آئی حجرے میں جہاں عباس تھے. اب مجھے نہیں پتا کس کے کلیجے میں پتھر ہے اور کس کے ہاں گوشت ہے. تاریخ بتاتی ہے عباس چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, سینے پہ فضل کو لٹایا ہوا ہے. تارتن یقبل من ھذا و تارتن من ھذا. کبھی عباس فضل کا یہ رخسار چومتے ہیں, کبھی یہ. الرجال قوامون علی النساء کی آیت کو جاننے والی بی بی شوہر کے پروگرام میں مداخلت نہیں کی, زمین پہ بیٹھ کے لکیریں کھینچنا شروع کر دی اور ٹپ ٹپ زمین پہ آنسو گرنا شروع ہوئے. بابا کی داڑھی چومتے ہوئے فضل نے منہ موڑا, بابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتے بابا قیامت آنے والی ہے. فضل وہ کیسے؟ بابا تیری زندگی میں میری ماں زمین پہ بیٹھی ہے. اللہ اکبر. بابا تیری زندگی میں میری ماں مٹی پہ بیٹھے. جو عباس کی غیرت کو جانتے ہو, میں نے کتاب میں یہی پڑھا ہے. پھر عباس نے فضل کو ہٹایا نہیں, گرایا. عالم جلال میں اٹھے, فرمایا کسی نے تانا دیا, کسی نے تیری شان میں گستاخی کی, بتا میرا نام عباس ہے. رو کے کہا تیری زندگی میں مجھے کون کچھ کہے گا, رونے کی موسم تو بطول کے بیٹوں کی ہے. میں نے تو زینب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ. اللہ جی کہا مجھے کون, بسم اللہ, مجھے کون کچھ کہے گا. رونے کی روت اولاد بطول کی. کیا مطلب لبابا؟ سردار میں اور کچھ نہیں جانتی, ڈیوڑی کا موڑ ہے, حسین کہیں جانا چاہتا ہے, بہن جانے نہیں دے رہی, حسین مان نہیں رہے, زینب کا ہاتھ دامن میں اور بس رویا چاہتی تھی. ذات واجب کی قسم منڈی والوں, علماء کے سروں پہ قرآن رکھنا. جب عباس کبھی تیز تیز چلتے تھے زمین کو زلزلہ آ جاتا تھا. عالم جلال میں عباس چلتے بھی آتے ہیں, آوازیں بھی دے رہے ہیں, اکبر, قاسم اور یحییٰ, جعفر. اکبر, قاسم اور یحییٰ, جعفر, عبداللہ, 18 ہاشمی, ننگی تلواریں, لبیک لبیک لبیک. اللہ جانے زینب کو عباس پہ کیا ناز تھا.
دور سے آتے ہوئے دیکھا، ہاتھ چھوڑ دیا، تو اب جہاں جی چاہے چلا جا، میرا ضامن آ گیا ہے۔ میں پھر تیزی سے چل بھی رہا ہے عباس، اکبر، قاسم اور جعفر، یحییٰ اور عبداللہ، 18 ہاشمیوں کی تلواریں۔ عباس کو آتے دیکھ کے بی بی نے دامن چھوڑ دیا، میرا ضامن آ گیا، جہاں دل چاہے چلا جاؤ۔ بی بی چلی گئی۔ حسین کہہ رہے ہیں عباس، شہنشاہ مزاج ہے تیری بہن، ایسے وہم میں آ گئی ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے جان لو۔ حسین کسی بات پہ اڑ جاتے یا غصے میں ہوتے اور کوئی کہہ دیتا تجھے ماں فاطمہ کی قسم، حسین کا غصہ ختم۔ اور عباس بھی جتنے غصے میں ہوتا اور سامنے سکینہ آ جاتی، عباس کا غصہ ختم۔ جب حسین نے کہا نا تیری بہن کو وہم ہے، عباس نے دیکھا ہو سکتا ہے امام ہو کے حکم دے دے، مجھے رکنا پڑے گا۔ عباس نے جلدی سے کہا تجھے ماں فاطمہ کی قسم، اب تو صرف میرا مولا، اب تو علی کی بیٹی کی امانت ہے، میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا عباس پہ رکنا دروازے پہ پڑے گا، مولا اگر اندر کچھ اونچ نیچ ہو جائے پھر؟ عباس یہ وعدہ میں اونچی آواز میں بولوں گا اور پھر دارالامارہ کا دروازہ خیبر سے زیادہ مضبوط تو نہیں؟ ٹھیک ہے مولا، بس تمہیں تھکانا مقصود نہیں، چھوڑ دیا میں نے، آخری بات کہنے لگا ہوں۔ دارالامارہ کا دروازہ بند، چاروں دروازوں پہ، ایک پہ عباس خود، ایک پہ اپنے شاگرد اکبر کی ڈیوٹی، ایک پہ جعفر ابن عقیل کی ڈیوٹی، ایک پہ مسافر شام کے بیٹے عون کی ڈیوٹی، اور کہہ رہا ہے حق کے استادی معاف نہیں کروں گا اگر دروازہ اکھاڑنے میں ذرا سی دیر ہوئی۔ جانتے ہو دربار میں تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، مروان نے بکواس کی، کبھی غصے میں نہ آنے والے حسین کو غصہ آ گیا، یبن الزرقاء اتقتلنی ام ہوا مادر بخطا، تو مجھے قتل کرے گا؟ بس اونچی آواز میں بولنا تھا، 4 خیبر ہوا میں اڑے۔ اللہ اکبر کر کے عباس آگے بڑھا۔ عباس کی آمد کو منڈی والوں جب حسین نے دیکھا کہ جس انداز میں آج علی کا لال آ رہا ہے یہ تو دربار کے تختہ الٹ دے گا، حسین آگے بڑھے، حسین کو بڑھتے دیکھ کر عباس نے کہا تجھے ماں فاطمہ کی قسم میرے راستے سے ہٹ جا۔ اب اس سے زیادہ مسائل میں تمہیں کیا سناؤں؟ جب کہا نا تجھے ماں فاطمہ کی قسم، حسین جلدی سے آگے ہٹ گئے، اشارے سے حسین نے اکبر کو بلایا، اکبر جلدی آ۔ اکبر کے کان میں کوئی بات کی، اکبر باہر چلے، عباس کو شک گزرا، کہا جلدی بتاؤ اکبر کہاں جا رہا ہے؟ کہا تیرا غصہ جو ختم نہیں ہو رہا، میں نے کہا جا سکینہ کو دربار میں لے آ۔ شاید سکینہ کو دیکھ کے عباس کا جلال رو کے کہا لبان میری سکینہ